الدین الخالص. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا. محترم ناظرین کرام، اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں امت محمدیہ کا بیان اور ان کے خیر امت، افضل امت ہونے کا بیان فرمایا. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اور جس طرح ہم نے تمہیں بہترین قبلہ عطا کیا اسی طرح تمہیں افضل بہتر امت بھی بنایا. ایک ایسی امت بنایا جو عادل ہے اور معتدل ہے، افراط و تفریط سے پاک ہے، اسلامی تعلیمات مبنی بر عدل اور مبنی بر حق ہیں، اور ہر طرح کے عیوب و نقائص سے مبرہ ہیں، کیونکہ یہ خالص اللہ کے طرف سے ایک ایسا پیغام ہے جو عین انسانی فطرت کے مطابق ہے. اللہ رب العزت نے اسی کی طرف اشارہ کیا، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ، اور ہم نے تمہیں ایک امت عادل بنایا، عادل امت بنایا، معتدل امت بنایا، خیر امت بنایا. جس طرح تمہارا قبلہ افضل ہے اسی طرح یہ امت بھی افضل امت ہے. لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ، تاکہ تم لوگوں پر گواہ رہو. اللہ رب العزت کی جانب سے ہمارے اوپر بے شمار احسانات کیے گئے. ان احسانات، انعامات کا یہ تقاضا ہے کہ ہم اللہ کو بکثرت یاد کریں. آگے اللہ رب العزت فرماتا ہے اسی پارے میں، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، مجھے یاد کرو، میرا ذکر کرو، میں تمہیں یاد رکھوں گا. وَاشْكُرُوا لِي، میرا شکر ادا کرو، وَلَا تَكْفُرُونَ، نہ شکری مت کرو. اللہ رب العزت کا ذکر اور اس کا شکر، اللہ کا ذکر اور اس کا شکر یہ بہت بڑی عبادت ہے. ہر نماز کے بعد ہمیں دعا کرنا چاہیے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اے اللہ اپنے ذکر اور شکر کی توفیق دے اور اچھی عبادت کی توفیق دے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے اور یہ دعا کرتے تھے، رب اجعلنی لک ذکارا لک شکارا لک رحابا، اے اللہ اپنا بہت ذکر کرنے والا، بہت شکر گزاری کرنے والا، بہت شکریہ ادا کرنے والا اور اپنی ذات سے ڈرنے والا بنا دے. رحاب بنا دے، ذکار و شکار اور رحاب بنا دے. تو ذکر و شکر اور اللہ کا خوف یہ اللہ رب العزت کو بہت ہی محبوب ہے. ہم اللہ کا ذکر کریں، اس کی کبریائی اور بڑائی بیان کریں، ناشکری سے بچیں. یہ اللہ کی جانب سے مزید اللہ کے احسانات کا ذریعہ ہو. لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر شکر گزاری کرو گے تو میں مزید تمہیں عطا کروں گا. وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اور اگر ناشکری کرو گے، إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، تو میرا عذاب بہت سخت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اللہ کی مدد کیسے آئے گی، نصرت کیسے آئے گی؟ اے ایمان والوں، اللہ کی مدد طلب کرو، اللہ سے نصرت طلب کرو
اللہ سے مدد مانگو بالصبر والصلاح، صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے۔ ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالی صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ صبر اور نماز یہ اللہ کی مدد کا بہترین ذریعہ ہیں۔ بعض مفسرین کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر اے بالصوم والصلاح، اللہ سے مدد طلب کرو روزہ کے ذریعے، صوم کے ذریعے اور نماز کے ذریعے، کیونکہ روزہ جو ایک بندہ مومن اللہ کے لیے رکھتا ہے اور اللہ کے لیے طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک بھوک و پیاس برداشت کرتا ہے، اللہ کے لیے حرام کام تو دور، حلال چیزیں بھی، بھوک و پیاس بھی برداشت کرتا ہے اور حلال چیزوں سے بھی گریز کرتا ہے، صرف اور صرف اللہ کے لیے، اس کی رضا اور خوشنودی کے لیے۔ تو جو بندہ مومن اللہ کے لیے حلال چیزوں سے اپنے آپ کو روک سکتا ہے، وہ بھلا حرام چیزوں سے کیوں کر گریز نہیں کرے گا؟ تو یہ سب سے بڑا صبر ہے اور صبر کی ٹریننگ ہے۔ یہ روزہ اللہ کی جانب سے بندوں کے لیے ایک بہترین انعام ہے کہ وہ اس کے ذریعے اپنے آپ کو صبر کا، تحمل کا عادی بنائیں اور اللہ رب العزت کی مدد حاصل کریں اسی صبر و تحمل کے ذریعے۔ ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو روزہ رمضان المبارک کے اس بابرکت مہینے کے اندر جو روزہ ہم رکھتے ہیں، یہ ہمیں اگر صبر کا عادی بنا دے، تحمل کا عادی بنا دے، بردباری اور سنجیدگی پیدا کر دے، تو یہ ہماری سب سے بڑی کامیابی ہوگی اور اللہ کی ہمارے لیے سب سے بڑی مدد ہوگی کہ ہم اس روزہ کے ذریعے اپنے آپ کو مختلف مصائب پر صبر کا عادی بنا لیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، کہ ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، خوف کے ذریعے، بھوک کے ذریعے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، مال کے کساد بازاری کے ذریعے، مال کی کمی کے ذریعے، مال کی کمی، کاروبار کی کمی اور جان کی ہلاکت، مال کا نقصان اور پیداوار کی کمی، ہر طرح کی آزمائش میں اللہ رب العزت ایمان والوں کو آزمائے گا، مختلف اعتبار سے ان کو پرکھے گا، اور بالآخر انجام کار ان لوگوں کے لیے بہتر ہوگا جو صبر سے کام لیں گے۔ وبشر الصابرین، اے نبی آپ خوشخبری سنا دیں ان لوگوں کو جو صبر کرنے والے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عجبا لامر المومن، مومن کا معاملہ بڑا ہی عجیب و غریب ہے، ولیس ذلک لاحد الا للمؤمن ان امرہ کلہ لہ خیر، اس کے ہر معاملے میں خیر ہے، بھلائی ہے، اور ایسا صرف اور صرف مومن کے ساتھ ہے کہ اس کے ساتھ ہر وقت بھلائی ہے۔ انسان کے ساتھ مختلف حالات ہوتے ہیں، کبھی آسانی کے حالات، کبھی تنگ دستی کے حالات، کبھی خوشی کے حالات، کبھی غم کے حالات، مشکلات کے حالات، آسانیوں کے حالات، تمام حالات میں مومن کے لیے خیر ہی خیر ہے۔ ان اصابتہ سراء شکر فکان خیرا لہ، اگر مصیبت لاحق ہو، مصیبت پہنچے تو اللہ کا شکر گزار بندہ بن جاتا ہے۔ اگر خوشی ملے، ان اصابتہ سراء شکر، اگر بندہ مومن کو خوشی ملے، اللہ کے بندے کو خوشی ملے، خوشی کا موقع ملے تو شکر گزار بندہ بن جاتا ہے۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءُ صبر، اور اگر مصیبت لاحق ہو تو صبر سے کام لیتا ہے، ہر حال میں اس کے لیے خیر ہے۔ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ، اس کے لیے خیر ہے اور بھلائی ہے۔ دونوں حالت میں، مصیبت کی حال میں، خوشی کی حالت میں، ہر حال میں اس کے لیے خیر ہے، کیونکہ جب وہ مصیبت میں مبتلا ہوتا ہے تو صبر سے کام لیتا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ اسے بے شمار احسانات اور انعامات سے نوازتا ہے تو وہ اللہ کی شکر گزاری میں لگ جاتا ہے۔
خرمستی اور بیہودگی اور طرح طرح کی فضول حرکات میں ملوث نہیں ہوتا، بلکہ اللہ کی نعمتوں کو پا کر اللہ کی شکر گزاری میں لگ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایمان والوں کے بارے میں، الذین اذا اصابتہم مصیبہ، کہ جب انہیں کوئی مصیبت لاحق ہوتی ہے، کوئی مشکل حالات یا کوئی عجیب و غریب کیفیت میں مبتلا ہو جاتے ہیں جو ان کو ناگوار ہو، قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم خود اللہ کے لیے ہیں اور اسی کی طرف ہمیں لوٹنا و پلٹنا ہے۔ الذین اذا اصابتہم مصیبہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، جب انہیں کوئی مصیبت لاحق ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے لیے ہیں اور ہمیں اللہ کی طرف ہی لوٹنا ہے اور پلٹنا ہے۔ ہر وہ چیز جو مومن کو ناگوار ہو، جو مصیبت لاحق ہو، اس پر بندہ مومن کی زبان پر یہی کلمہ ہونا چاہیے کہ ہم اللہ کے لیے ہیں اور ہمیں اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل ما اساء المؤمن فهو مصیبہ، ہر وہ چیز جو مومن کے لیے بری ہے یا اسے بری معلوم ہوتی ہے، اسے ناگوار لگتی ہے، یہ مصیبت ہے، اور اس مصیبت پر اسے صبر سے کام لینا چاہیے، اور یہ کلمات انا للہ و انا الیہ راجعون جو اللہ رب العزت نے بیان کیے وہ اپنی زبان سے ادا کرنا چاہیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مصیبت کے موقع پر یہ دعا بھی پڑھتے تھے، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، اے اللہ اس مصیبت میں ہمیں اپنی طرف سے اجر و ثواب سے نواز اور ہمارے لیے اس سے بہتر بدلہ عطا فرما، اس سے بہتر جو ہو وہ ہمارے لیے شکل بنا دے، وہ سبیل پیدا کر دے جو اس سے بہتر ہو۔ اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ اللہ رب العزت نے نیکی اور برائی، نیکی اور بدی کا پیمانہ بھی بیان کیا، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، نیکی یہ نہیں ہے کہ آدمی مشرق و مغرب کی طرف رخ کر لے، ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین، نیکی یہ ہے کہ ایمان ہو اللہ پر اور آخرت کے دن پر، اس کے فرشتوں پر، اللہ کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر اور اللہ کے نبیوں پر۔ نیکی اللہ پر، یوم آخرت پر، فرشتوں پر، اللہ کی کتابوں پر اور رسولوں پر ایمان لانا ہے، یہ نیکی کا معیار ہے۔ مشرق و مغرب کی طرف رخ کرنا اور مختلف چیزوں کو اپنا قبلہ بنانا یہ نیکی کا تصور نہیں ہے۔ نیکی اللہ پر ایمان، یوم آخرت پر ایمان، حساب و کتاب پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، کتابوں اور رسولوں پر ایمان، یہ نیکی ہے۔ وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى، اور مال، جو مال آدمی کی محبوب ترین چیز ہے، اس محبت کے باوجود رشتہ داروں کو مال کے ذریعے امداد پہنچانا اور قرابت داروں کو مال کے ذریعے امداد پہنچانا، مال کے ذریعے مدد کرنا۔ وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ، اپنا مال عطا کرتے ہیں باوجود یہ کہ ان کو محبوب ہے، ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل، قرابت داروں کو، مسکینوں کو، یتیموں کو، مسافروں کو اور اللہ کے ان بندوں کو جو اس کے مال کے حقدار ہیں اس سے مدد پہنچاتے ہیں۔ والسائلین وفی الرقاب، سوال کرنے والوں کو، دست سوال دراز کرنے والوں کی بھی مدد کرتے ہیں اور گردنیں آزاد کراتے ہیں، بے گناہ قیدیوں کو آزاد کراتے ہیں۔ والسائلین فی الرقاب، سوال کرنے والے اور بے گناہ لوگوں کو، غلاموں کو آزاد کرنے میں بھی مدد کرتے ہیں۔ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ، نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا، عہد و پیمان کو پورا کرتے ہیں، یہ نیکی ہے۔ عہد و پیمان جو قول و قرار ہے آدمی نے کیا ہے اس کا پاس و لحاظ رکھے۔
والسائلین فی الرقاب واقاموا الصلاة وآتوا الزکاة والموفون بعہدہم اذا عاہدوا والصابرین فی البأساء والضراء وحین البأس۔ اور صبر کی تلقین اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بھی کی کہ خوشی میں، مصیبت میں اور تکلیف میں، جنگ میں، امن میں، ہر حال میں صبر سے کام لیتے ہیں۔ اولئک الذین صدقوا، یہی سچے ایمان والے لوگ ہیں۔ اولئک الذین صدقوا، یہی لوگ سچے ہیں، ایمان والے ہیں اور سچے اور صحیح معنوں میں مومن ہیں۔ آگے اللہ رب العزت نے صیام کی فرضیت، روزوں کی فرضیت کا بیان کیا۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والوں، تم پر روزے فرض کیے گئے، یہ روزے فرض کیے گئے، فرضیت جو تمہارے اوپر ہے یہ ویسے ہی ہے جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا، لعلکم تتقون، تاکہ اللہ کا تقوی اختیار کرو، پرہیزگار بن جاؤ۔ تو اللہ رب العزت نے یہاں روزوں کی فرضیت اور پچھلی امت پر اس کی فرضیت اور پھر روزوں کی فرضیت میں کیا حکمت ہے یہ بیان کیا کہ جب آدمی کے لیے یہ کوئی ذمہ داری اس کو دی جائے اور یہ نظیر بیان کر دی جائے، یہ مثال اس کے سامنے رکھ دی جائے کہ یہ کام جو آپ کو دیا گیا یہ اس سے پہلے بھی لوگوں نے کیا ہے اور اس سے پہلے کے لوگوں نے بھی اس کام کو بحسن خوبی انجام دیا ہے، تو اس کے لیے وہ کام کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ اور یہ روزہ جو تم پر فرض کیا گیا ہے یہ تقوی اور اللہ رب العزت کے خوف کا ایک ذریعہ ہے کہ آدمی اپنا محاسبہ کرے، اپنے ہر عمل سے پہلے اللہ کے سامنے باز پرس اور سوال و جواب سے ڈرے کہ اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے، اپنے اعمال کی جواب دہی کے لیے ہمیں ایک دن اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ تو یہ تقوی کا ذریعہ ہے، تقوی کا سورس ہے روزہ، کہ اس سے مومن کے اندر اللہ کا ڈر اور پرہیزگاری پیدا ہو، اور یہ جذبہ ہونا چاہیے کہ ہم روزہ رکھتے ہیں تو ہم اللہ رب العزت کا تقوی اختیار کریں، لغو اور فضول چیزوں سے بچیں، بیکار کی مجلسوں میں شامل ہونے سے اور بیٹھنے سے ہوٹلوں میں گریز کریں، وتزودوا، توشہ کریں، فإن خیر الزاد التقوی، سب سے بہترین توشہ تقوی کا توشہ ہے، سب سے بہترین توشہ اور سب سے بہترین زاد راہ یہ تقوی ہے۔ یہ عمل پرہیزگاری آدمی کو اللہ رب العزت کے ہاں کام آئے گی اور اللہ کا ڈر اس کو گناہوں سے بچنے میں، پرہیز کرنے میں مدد کرے گا۔ اللہ رب العزت کا تقوی، اس کی پرہیزگاری، اس سے اللہ رب العزت سے ڈرنا، یہ کیا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا، الخوف من الجلیل والعمل بالتنزیل والرضا بالقلیل والاستعداد لیوم الرحیل، کہ آدمی اللہ رب العزت کا خوف اختیار کرے، اللہ رب العزت سے ڈرے اور قرآن مجید جو اللہ نے نازل کیا ہے، اللہ کا آخری کلام اور پیغام، اس پر عمل کرے، اور بہت ہی کم، جو بھی قلیل سے قلیل کیوں نہ ہو، کم سے کم کیوں نہ ہو، جو بھی اسے میسر ہے اس پر راضی رہے، خوش رہے، صبر کرے، اللہ کا شکر ادا کرے، والرضا بالقلیل والاستعداد لیوم الرحیل، اور اپنے دنیا کی زندگی کے بعد آخرت کی زندگی کے لیے مستعد رہے، تیار رہے، تیاری کرتا رہے۔ من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة ان يدع طعامه وشرابه۔ اس رمضان المبارک کے روزے میں اور اس مہینے میں اس بات کا خیال ہونا چاہیے کہ پرہیزگاری اور تقوی ہی رمضان المبارک کے روزوں کا مقصد ہے، اور یہ مقصد ہم سے فوت نہ ہو جائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی قول زور، جھوٹی بات اور جھوٹی گواہی دینا اور جھوٹا پروپیگنڈا کرنا، اس سے گریز نہ کرے، فلیس للہ حاجہ، تو اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ بھوکا اور پیاسا رہے، وہ کھانا چھوڑ دے، پینا چھوڑ دے، اللہ رب العزت کو اس کی کوئی ضرورت نہیں کہ وہ کھانا اور پینا چھوڑ دے، جھوٹ نہ چھوڑے، لغو و لہو نہ چھوڑے اور گناہ کے کام نہ چھوڑے۔
ایسا کھانا اور ایسا پینا چھوڑنا کوئی کام کا نہیں۔ اللہ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ آدمی کھانا پینا چھوڑ دے اور حرام اور ناجائز چیزوں کا ارتکاب کرے، اس میں ملوث رہے۔ تو اللہ کو ایسے بھوک و پیاس کی اور ایسے بھوکوں اور پیاسوں کی کوئی ضرورت نہیں جو جھوٹی بات، جھوٹی گواہی اور لغو اور لہو کام سے گریز نہ کریں۔ ہمیں اس ماہ مبارک میں اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ اس مہینے میں رمضان المبارک کے روزے کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت اپنے بندوں کی دعاؤں کو بھی سنتا ہے اور اسے قبول کرتا ہے۔ ثلاث دعوات لا ترد، 3 طرح کی دعائیں رد نہیں ہوتی، قبول ہوتی ہیں۔ دعوت الوالد لولدہ، دعوت الوالد لولدہ، باپ کی دعا اولاد کے حق میں، ماں باپ کی دعا اولاد کے حق میں۔ ودعوت المسافری، مسافر کی دعا جو سفر میں ہے۔ ودعوت المظلومی، مظلوم کی دعا جو ظلم سہ رہا ہے۔ وفی روایت ودعوت الصائم، اور ایک روایت میں ہے کہ روزے دار کی دعا۔ ودعوت الصائم، روزے دار کی دعا۔ تو اللہ رب العزت نے دعا کا بھی ذکر کیا، رمضان مبارک کے ذکر کے بعد دعا کا بیان کیا۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، جب میرا بندہ میرے بارے میں اے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے سوال کرے تو آپ کہہ دیجئے انی قریب، میں قریب ہوں۔ اجیب دعوت الداعی، دعا کرنے والے کی دعا قبول کرتا ہوں۔ ایک مقام پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، ہم اس سے اس کی شہرک سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ تو ہمیں اللہ سے اپنی دعائیں کرنی چاہیے کہ ہم اللہ سے مانگیں، اللہ سے سوال کریں اور اللہ رب العزت کے سامنے روئیں، گڑگڑائیں، توبہ اور استغفار کریں۔ الدعاء هو العبادہ، دعا ہی عبادت ہے، کہ تمام عبادتوں کا محور و مرکز یہ دعا ہے۔ دعا پر عبادتوں کا دار و مدار ہے، دعا ہی عبادت ہے، ہر عبادت میں دعا شامل ہے، دعا کے بغیر کسی عبادت کا تصور نہیں ہے۔ تو دعا اور توبہ اور استغفار کا اس ماہ مبارک میں ہمیں زیادہ سے زیادہ اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اللہ کی راہ میں انفاق کرو، اللہ کی راہ میں اللہ کے بندوں کی مدد کرو، اللہ کی راہ میں زیادہ سے زیادہ اپنا مال دو۔ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اور خود اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو۔ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، اور نیکی اور حسن سلوک کا معاملہ کرو، اللہ تعالیٰ نیکی اور احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ تو اس میں اللہ رب العزت نے انفاق کا، احسان کا، حسن سلوک کا حکم دیا ہے۔ اللہ کے بندوں کی مدد، اللہ کی راہ میں خرچ، یہ اللہ کو محبوب ہے، اور ایسا کرنے والے اللہ کے محبوب ترین بندے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَمِنْهُمْ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ، کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ سے کہتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار ہمیں دنیا دے، ہمیں دنیا دے، دنیا میں دولت اور عزت دے، اور وہ صرف اور صرف دنیا کا سوال کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے آخرت میں کچھ بھی نہیں۔ وَمِنْهُمْ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، اور اللہ کے کچھ ایسے نیک بندے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار ہماری دنیا بھی بنا دے، وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً، ہماری آخرت بھی سنوار دے، ہمیں دنیا اور آخرت دونوں دے، دنیا و آخرت کی بھلائی دے۔ وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ، اور عذاب جہنم سے، عذاب نار سے ہمیں اپنی پناہ میں رکھ۔ تو یہ دعا، یہ ایمان والوں کی دعا ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بکثرت یہ دعا پڑھتے تھے، صبح و شام یہ دعا کثرت سے پڑھتے تھے۔ بہت سارے لوگ حج کے دوران، عمرہ کے دوران طواف جب کرتے ہیں تو ہر چکر میں مختلف قسم کی دعائیں پڑھتے ہیں جو کہ خود ساختہ ہیں۔ طواف کے دوران یہ دعا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھنا ثابت ہے، مسنون ہے کہ رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان طواف کے دوران یہ دعا پڑھنی چاہیے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یسألونک ماذا ینفقون، وہ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ خرچ کیا کریں، کہاں کریں۔ قل ما انفقتم من خیر،
اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ تم جو مال خرچ کرو فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ، ماں باپ کے لیے، ماں باپ کا سب سے پہلا حق ہے، ماں باپ کا سب سے پہلا حق ہے اولاد کے مال میں، اولاد کی کمائی میں۔ اولاد اپنے ماں باپ کی بہترین کمائی ہے، اولاد کی کمائی میں سب سے پہلا حق ماں باپ کا ہے۔ انت ومالک لابیک، تو اور تیرا مال، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیرے باپ کا ہے، کہ یہ مال اور یہ اولاد، اس میں سب سے پہلا حق ماں باپ کا ہے۔ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ، تو اس میں جو مال خرچ کرو وہ مال اقربین کے لیے، ماں باپ کے بعد سب سے پہلا حق رشتہ داروں کا ہے، یتیموں کا ہے، مسکینوں کا ہے۔ تو اس طرح سے، اس ترتیب سے جو سب سے پہلے حقدار ہیں ان کا حق سب سے پہلے ادا ہونا چاہیے، اور ہمارے مال اور کمائی کے سب سے پہلے حقدار اور ہمارا سب سے بڑا حق ہے تو وہ کس پر ہے؟ ماں باپ پر، اور ماں باپ کا ہمارے اوپر سب سے بڑا حق ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا من احق الناس بحسن صحابتی، میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ آپ نے 3 مرتبہ فرمایا امکا امکا امکا، تمہاری ماں، تمہاری ماں، تمہاری ماں، ثم ابوکا، ثم ادناکا فادناکا، پھر تمہارے باپ، پھر اس کے بعد جو قریب ترین رشتہ دار ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حق و باطل کی کشمکش بیان فرمائی کہ حق اور باطل میں یہ اکثریت اور اقلیت یہ ہرگز کوئی معنی نہیں رکھتی کہ حق اکثریت کی طرف ہے یا اقلیت کی طرف ہے، زیادہ لوگوں کی طرف ہے یا کم لوگوں کی طرف ہے۔ حق حق ہے اور حق غالب رہے گا اور باطل یہ مغلوب ہوگا۔ قرآن مجید کے دوسرے پارہ میں اللہ رب العزت نے داؤد علیہ السلام اور جالود و طالوت کا بیان کیا ہے کہ کس طرح اللہ رب العزت نے حق کو غلبہ دیا، حق کو فتح دیا اور حق کو کامیابی ملی۔ اسی طرح قیامت تک ان لوگوں کو ملے گی کامیابی، اور کامیابی انہی کے ساتھ ہوگی جو حق پر ہوں گے، حق پر ڈٹے اور جمے ہوں گے۔ کم من فئۃ قلیلہ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، کتنی چھوٹی جماعتیں ہیں جو غالب آ جاتی ہیں، جس طرح کہ غزوہ بدر میں کم ترین جماعت 313 صحابہ کرام کی، مسلمانوں کی جماعت ایک بڑی کفار کی جمعیت پر غالب آ گئی۔ غلبت فئۃ کثیرہ، ایک بڑی جماعت پر غالب آ جاتی ہے باذن اللہ، اللہ کے حکم سے۔ اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ آخر میں دعا ہے کہ الہ العالمین تو ہمیں قرآن مجید کو پڑھنے، سمجھنے، غور و فکر کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔